افغانستان کے شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں ایک منی بس کے حادثے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں خستہ حال سڑکوں اور بد انتظامی کی وجہ سے جان لیوا ٹریفک حادثات عام ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران مزید 2 فلسطینی شہید اور 25 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 576 ہو گئی ہے۔ سوڈان کے شمالی خطے کردفان کے شہر راد میں انسانی امداد کے قافلے پر ڈرون حملے میں بچوں سمیت کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سوڈان کے نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورس پر علاقہ دوبیکر میں لڑائی سے بھاگنے والے مکینوں کے قافلے پر حملے کا الزام لگایا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی ذرائع ابلاغ کی ان بے بنیاد خبروں کو مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ 15 فروری کو پریمداسا اسٹیڈیم کولمبو میں ہونے والے پاک بھارت میچ کے حوالے سے پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے رابطہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں پی سی بی کے ترجمان عامر میر نے کہا کہ بورڈ نے روایتی حریف بھارت کے خلاف میچ کے حوالے سے آئی سی سی سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور بھارتی ذرائع کا کوئی بھی دعویٰ بعید از قیاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ذرائع ابلاغ کے کچھ حصے من گھڑت خبریں پھیلانے میں مصروف ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آج سے منگل تک ملک کے مختلف علاقوں میں ممکنہ بارش اور برف باری کا انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے انتباہ کے مطابق آج ملک کے مغربی حصوں میں مغرب سے آنے والی ہواؤں کے داخل ہونے کا امکان ہے جو کل سے بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ کل سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے جبکہ مری اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں کل سے بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بارش اور برف باری کے دوران غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں اور تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم شمالی اور مغربی بلوچستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری کے ساتھ موسم جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا کچھ شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 11، کراچی 16، پشاور اور گلگت 7، کوئٹہ 1، مری 0 اور مظفر آباد 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ موسم کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک جبکہ لیہ میں انتہائی سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر -4 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 7، لیہ -12، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ -3 جبکہ اننت ناگ -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مذاکرات کو اچھی شروعات قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد سازی کے لیے طویل سفر طے کرنا ہوگا۔ دریں اثنا عباس عراقچی نے الجزیرہ فورم سے خطاب میں کہا ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسی سیاسی کھلاڑی کو قانون سے بالاتر کام کرنے کی اجازت دے کر کوئی خطہ مستحکم رہ سکتا ہے۔ افغان طالبان نے اسلام آباد خود کش دھماکے میں کابل کے کردار کے بارے میں پاکستان کے وزیر دفاع کے بیان کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت دفاع نے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے حالیہ بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والے کل کے دھماکے کو افغانستان سے جوڑا ہے، حالانکہ افغانستان پر الزام لگانے کی کوئی منطق اور بنیاد نہیں ہے۔ افغان حکومت کی وزارت خارجہ نے بھی اسلام آباد کی مسجد میں ہونے والے خود کش دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کابل ایسے حملوں کو جو مساجد کے تقدس کو پامال اور نمازیوں اور عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، اسلامی اور انسانی اقدار کے خلاف عمل تصور کرتا ہے اور اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی کی ناکامیوں اور رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے بجائے پاکستانی سیکورٹی حکام کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں، اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں اور اپنے لوگوں اور پڑوسی ممالک کو دور کرنے کے بجائے مثبت بات چیت اور تعاون کا جذبہ اپنائیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کے وفاقی ادارالحکومت اسلام آباد میں نماز جمعہ میں ہونے والے خود کش دھماکے میں
33 سے زائد نمازی شہید اور 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ جان بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں خود کش حملہ کرنے والا پاکستانی شہری تھا جو کچھ عرصہ قبل افغانستان چلا گیا تھا۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کے اراکین نے ہند امریکہ تجارتی معاہدے کو ملک کے کسانوں اور تاجروں پر براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے پارلیمنٹ کے احاطے میں زبردست احتجاج کیا۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے خلاف احتجاج کے دوران اپوزیشن کے اراکین نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر معاہدے کو ٹریپ ڈیل بتایا گیا۔ اس کے ساتھ چینی ٹینکوں کی دراندازی کے وقت کوئی فیصلہ لینے کے بجائے جو اچت سمجھو وہ کرو، یعنی جو مناسب سمجھو وہ کرو کہہ کر ذمہ داری فوجی سربراہ کے سر پر ڈالنے کے معاملے میں بھی راہل گاندھی سمیت اپوزیشن کے اراکین نے پارلیمنٹ کے احاطے میں وزیر اعظم مودی کو نشانہ بنایا اور جو اچت سمجھو وہ کرو کے نعرے لگائے۔ اس سے قبل لوک سبھا کو پہلے دوپہر تک کے لیے ملتوی کیا گیا، لیکن جب دوپہر کو ایوان کو دوبارہ طلب کیا گیا تو اپوزیشن نے خاموشی اختیار کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ایوان کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ دراصل کانگریس نے وزیر اعظم مودی کے ذریعے لوک سبھا میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کا جواب دینے سے گریز کرنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ پارلیمنٹ نے اس کو ایوان کے طریقہ کار کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کے بارے میں اسپیکر اوم برلا کو خط لکھا۔ جموں کشمیر اسمبلی میں آج دفعہ 370 کے تعلق سے زبردست ہنگامہ ہوا اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے لیڈران میں ٹکراؤ کی حالت پیدا ہو گئی۔ برسر اقتدار نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی جاوید حسن بیگ نے ایوان میں بحث کے دوران الزام عائد کیا کہ کچھ اراکین کو جموں کشمیر کے خصوصی درجے کی تاریخ اور آئینی پس منظر کی درست جانکاری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ صرف سیاسی بیان بازی نہیں ہے بلکہ ریاست کی شناخت اور اس کے حقوق سے منسلک ہے۔ ان کے اس بیان پر اپوزیشن لیڈران ناراض ہو گئے اور سخت اعتراض ظاہر کیا۔ اسمبلی میں کئی مواقع ایسے ہیں جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے لیڈران تلخ نوک جھونک کرتے دکھائی دیے۔ اس وجہ سے ایوان میں شور شرابہ بھی بڑھ گیا اور ہنگامہ خیز صورتحال پیدا ہو گئی۔ یاد رہے کہ مرکز کے زیر انتظام خطے جموں کشمیر سے دفعہ 370 ہٹانے کے معاملے پر سیاسی پولرائزیشن کی کوششیں اکثر ہوتی رہی ہیں، لیکن جموں کشمیر اسمبلی میں آج جس طرح سے ہنگامہ ہوا اس نے ظاہر کر دیا کہ یہ معاملہ جلد ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے۔ غزہ میں امریکی جنگ بندی معاہدہ عالمی رایامہ کے ماضی کے خدشات کے مطابق نام نہاد ثابت ہو رہا ہے اور غزہ سے موصول ہونے والی خبریں جہاں دنیا والوں کے لیے باعث تشویش بنی ہوئی ہیں، وہیں امریکی منصوبوں اور معاہدوں کی قلعی بھی کھول رہی ہیں۔ دہشت گرد گروہ داعش نے اسلام آباد خودکش دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ دہشت گرد گروہ داعش نے اعلان کیا کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع حضرت خدیجہ کبریٰ مسجد میں جمعہ کو ہونے والا خودکش حملہ اس گروہ کے عناصر نے کیا ہے۔ پاکستان کی پولیس اور سرکاری حکام نے بھی اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں اس مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 33 افراد شہید اور 169 دیگر زخمی ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی حضرت خدیجہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ اور پاکستان کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور زخمی ہونے والوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ادھر اسلام آباد میں مسجد میں خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے نمازیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں علماء سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ہندوستان میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ چابہار پورٹ دونوں ممالک کے لیے گیم چینجر ہے اور یہ افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
ایران کے سفیر نے ہندوستان کے ساتھ دوستی اور روایتی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے چابہار پورٹ منصوبے کو علاقائی رابطوں کے لیے انتہائی اہم بتایا اور کہا کہ اس منصوبے کے حوالے سے ہندوستان اور دیگر ممالک کے ساتھ تعاون کو مزید بڑھایا جانا چاہیے۔ نئی دہلی میں ایران کے سفیر نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا جب چابہار بندرگاہ کے حوالے سے امریکی پابندی کی پالیسیوں میں حال ہی میں تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ اس طرح اس منصوبے کے مستقبل اور ہندوستان کی شراکت داری پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے سفیر ڈاکٹر محمد فتح علی نے ہندوستان کے ساتھ ملک کے تاریخی اور تصویراتی تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چابہار پورٹ دونوں ممالک کے لیے گیم چینجر ہے۔ چابہار انتہائی اہم منصوبہ ہے، یہ افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایرانی سفیر نے زور دے کر کہا کہ ایران کا خیال ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دی جانی چاہیے۔ ایرانی سفیر کے اس بیان کو امریکہ جیسے ممالک کے لیے سخت پیغام کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں ایران کے سفیر نے کہا کہ ایران یقیناً امن کا حامی ہے، لیکن اگر کسی نے اسے للکارنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ عراق کے صوبہ دیالا میں ہزاروں افراد نے امریکہ کی جارحانہ دھمکیوں کے خلاف عراق اور ایران کے دفاع کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ المغدادیہ میں واقع علاقے سیدا میں اس اجتماع کے شرکاء کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم عراق کی سیکیورٹی فورسز اور حشد الشعبی اور اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کو مدد فراہم کرنے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کرتے ہیں اور ایران میں امریکی مداخلت کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ بدر تنظیم کے ایک عہدیدار عمار تمیمی نے کہا کہ اس اجتماع کا عراق میں مسلح گروہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں عام شہری شامل ہیں جو سیکیورٹی فورسز کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر عراق کے قومی سلامتی کے مشیر قاسم الارجی نے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ بغداد کسی بھی ملک کو اپنی سرزمین یا فضائی حدود کو دوسرے ممالک پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ عراق اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ اور اپنے ملک کو علاقائی تنازعات میں ملوث نہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عراقی حکومت کا موقف ہے کہ خطے کو درپیش چیلنجز کا پرامن حل سفارتی ذرائع اور بات چیت کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر فضائی اور توپ خانے سے حملے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے مشرقی غزہ شہر کے زیتون محلے میں اسقولہ اسکوائر کے قریب ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جبکہ شمالی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجیوں کے توپ خانے اور گولہ باری کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر خان یونس کے شمال مشرق میں واقع دیہی علاقے القرارہ میں ہونے والے ان حملوں میں ایک فلسطینی زخمی اور صہیونی ٹینکوں کے البراق محلے میں پناہ گزینوں کے خیموں پر شدید گولہ باری سے 5 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کے وسط میں دارالبلح کے مرکز میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی زخمی ہو گیا۔ اسی طرح دوسری جانب اسرائیلی جنگی ہیلی کاپٹروں نے جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر شدید گولہ باری کی اور صہیونی فوجی گاڑیوں نے دارالبلح شہر کے مشرقی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ لبنان کے صدر جوزف آن نے اس بات پر زور دیا کہ صہیونی حکومت کے مقبوضہ علاقوں سے انخلا اور لبنانی فوج کی سرحد پر تعیناتی کے بغیر جنوبی لبنان کے بحران کا کوئی پائیدار حل ممکن نہیں۔ جوزف آن نے فرانسیسی وزیر خارجہ ژان نوئل بیرر کے ساتھ بغداد پیلس میں ملاقات میں کہا کہ مقبوضہ جنوبی علاقوں سے اسرائیل کا انخلا اور سرحدوں پر فوجی تعیناتی جنوبی لبنان کے بحران کے حل کی سب سے بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ اس صورت میں فوج سرحدوں کے پار سلامتی اور استحکام کو مستحکم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی مکمل ذمہ داری قبول کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال کا جاری رہنا ناقابل قبول ہے اور اسرائیلیوں کو سمجھنا چاہیے کہ لبنانی علاقوں سے انخلا کے بغیر سرحد پر اس غیر معمولی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے کوئی مثبت نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ خیال رہے کہ ایسے عالم میں کہ صہیونی حکومت لبنانی علاقوں سے انخلا کے بین الاقوامی مطالبات سے لا تعلق ہے اور جنوبی لبنان کے مستقل راہ حل میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔